السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہ فری ہے، جزاک اللہ۔ گزر رہے ہیں شعبان کی 15ویں تاریخ، جس کے ہمارے یہاں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، وہ بالکل قریب ہے، بلکہ شاید جس وقت میری آواز آپ لوگوں تک پہنچے یہ وہی رات ہو یا آنے والی رات وہی یعنی 15 شعبان کی رات ہو۔ اس رات کو یہ جو کچھ اہمیت دی جا رہی ہے، اس سے متعلق ہمیں دو باتیں آپ سے کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے سیدھے اور صاف الفاظ میں یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں سنت کی پیروی کا حکم دیا ہے اور بدعات سے بچنے اور بدعات سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ، بلکہ ہر خطبے میں آپ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سنن نسائی میں اتنا اضافہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یاد رکھو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین میں ہر وہ چیز جو نئی ایجاد کی جائے وہ گمراہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی دوسرے کا قول نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی یہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ، جس طرح اگرچہ بدعت حسنہ اپنے طور پر کہتے ہیں، لیکن شریعت میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ضلالت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ہمیں دائیں طرف یا سیدھے لے کر کے نہیں جائے گا، ہمیں بائیں طرف لے کر کے جائے گا، جہنم کا راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے میرے عزیزو، میرے اس بات پر غور کریں، نقطے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں 23 بار شعبان کا مہینہ آیا ہے، اور مدینہ منورہ یعنی ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 بار شعبان کا مہینہ آیا ہے۔ تو کیا کوئی یہ ایک حدیث بھی لا کر کے ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو چراغاں کرتے تھے؟ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے غیر معمولی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خاص کر کے رات کو جاگا کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جو پورے علم والا نہیں بلکہ آدھے علم والا بھی ہوگا، وہ کوئی ایسی حدیث بھی لا کر کے پیش کر سکتا ہے جس سے ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو غیر معمولی اہمیت دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، سننے والے اور آپ کے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہوگی کہ پھر آیا سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی رات ہو، یعنی اس کی فضل میں فرماتے ہوئے فَصُومُوا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، لیکن ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ حدیث علماء کے نزدیک سخت ضعیف نہیں بلکہ موضوع کے قبیل سے ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی اور کسی تابعی، اہم کبار تابعین میں سے کسی نے اس رات کا اہتمام کیا؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک اس رات کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے سنن ابن ماجہ ہی کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر ایک کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث بہت سے علماء کے نزدیک حسن اور صحت کے درجے کو پہنچتی ہے،
تو گویا اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن کس کی؟ حلوہ پوڑی پکانے والوں کی، چراغاں کرنے والوں کی، بدعتیں ایجاد کرنے والوں کی، کس کی مغفرت کرتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مشرک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے رسول اور صحابی میں سے کسی نے بھی اس رات کو بیداری اور اس دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کیا۔ اس کی بعین ہی مثال جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سال کے سب سے افضل دنوں میں اگر کہا جائے تو برا نہیں ہے، بلکہ صحیح ہوگا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اس رات کو جس کی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن کیا اس فضیلت کے باوجود اس رات کو جاگنا، یعنی جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مشروع ہوگا؟ بلکہ قطعاً نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کی رات کو عام راتوں کو چھوڑ کر کے قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزے کے لیے نہ خاص کرو۔ تو کسی چیز کا افضل ہونا ایک اور چیز ہے، اور اس دن کوئی خاص عمل کرنا یہ اور چیز ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اس طرف آتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے، یعنی بکثرت روزہ رکھنا، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی طرف آئیں گے؟ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو گویا ہم شعبان کے مہینے کا حق اور شبرات کا حق ادا کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنے قول سے نہیں تو اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں میں اپنا شمار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو سنت کی پیروی اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔